نہیں مانا. اب جنگ ہو رہی ہے. علی اکبر بڑے بیٹے کا نام ہے. حضرت حسین کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اس میں شامل تھے, نواسے نواسیہ. یہ عمر آخری عمر میں تھے حضرت حسین, جوان نہیں تھے کوئی. آپ کے بیٹے جوان تھے حضرت علی اکبر. یہ بڑے طاقت سے اور بڑے فخر یا انداز میں آگے بڑھے اور کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی, کہ میں سن لو کہ وہ حسین کا بیٹا ہوں جو حسین علی کا بیٹا ہے, اور میرا نام علی اکبر ہے. حضرت علی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے. اتنی محبت تھی اپنے والد سے حضرت حسین کو. یہ آگے بڑھے ہیں, چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. دونوں ہاتھوں پر وار کیا ہے 12 لوگوں نے گھیر کر, اور یہ شہید ہو گئے. جب ان کی شہادت کی اطلاع عورتوں میں پہنچی ہے, حضرت حسین کے خاندان کی عورتوں کو اطلاع ملی ہے, تو انہوں نے ماتم نہیں کیا. یہ سنانے والے غلط سناتے ہیں, ماتم نہیں کیا, کیونکہ ان کے سامنے حضرت صفیہ کے حالات تھے. حضرت صفیہ کون؟ حضرت حمزہ کی بہن. جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو اللہ رحم کرے کہ حضرت حمزہ احد کا میدان ہے, وحشی نے پیچھے سے نیزہ مارا, گردن پر لگا, اور حضرت حمزہ گردن پر نیزہ لگنے کے بعد 12 لوگوں نے گھیر کر مارا ہے. اتنے طاقتور تھے حضرت حمزہ. جب وہ نیزہ لگا ہے تو فوراً زمین پر نہیں گرے ہیں. ایک نارمل آدمی ہوگا تو جیسے ہی نیزہ لگے یا تلوار لگے یا حملہ ہو تو گر جائے گا, ایک ہی اس میں, جیسے ہم ہوتے ہیں. ہمارے پاس کا کتنا ہی جم والا آدمی ہو, ایک اگر تلوار دور کی بات, اگر پولیس خالی سائرن بجا دے نا تو پورا جم, پوری طاقت وہیں پر نکل جاتی ہے. جب وہ حضرت حمزہ کو نیزہ لگا ہے تو گرنے کے لیے انہیں 12 لوگ لگے ہیں گرانے کے لیے. کتنے لوگ لگے؟ 12 لوگوں نے حملہ کیا ہے جب حضرت حمزہ گرے ہیں, اور گرنے کے بعد بھی مسلسل تلوار کا وار کرتے رہے. ہندا سینے پر چڑھی ہے, سینے کو پھاڑا ہے, دل کو نکالا ہے, کلیجے کو نکالا اور چبایا ہے, اور ناک کاٹے اور کان کاٹے اور اس کا ہار بنا کر یہ پہنی ہے. اسے پتا نہیں تھا کہ جس شہید کے اعضاء کا ہار یہ پہنی ہوئی ہے, اس گردن کو یا تو کٹنا ہے یا تو جھکنا ہے. جس گردن میں یہ ہار پہنا ہوا ہے یہ گردن بچ نہیں سکتی, یا تو کٹے گی یا تو جھکے گی. تو ہندا کی گردن اسلام کے سامنے جھکی ہے, اسے ہدایت ملی ہے زندگی بھر. حضرت ہندا اس واقعے کو یاد کرتی اور پچھتاتی رہی ہے, اور بہت کثرت سے توبہ کی ہے, بہت کثرت سے توبہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ وحشی جس نے مارا وہ بھی مسلمان بن گیا, حضرت ہندا بھی مسلمان بن گئی. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ وحشی سامنے نہ آیا کر. حضرت ہندا سے بھی کہا کہ تو سامنے نہ آیا کر, تیری آواز میں سنتا ہوں میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہ شہادت کی رات اور وہ شہادت کا میدان میری آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے. اتنی محبت تھی. ہر جنازے کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے 70 مرتبہ احد کے میدان میں. سوچو کتنی محبت ہوگی. بھائی نبی کسی کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھا دے مغفرت ہو جاتی ہے, اور آلریڈی حضرت حمزہ تو شہید ہے. شہید کو ضرورت ہی نہیں ان ساری چیزوں کی. کیوں؟ کیونکہ فرمایا شہادت کے فضائل میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص کی روح اسرائیل قبض کرتا ہے, موت کا فرشتہ, اور جب شہید شہادت کے قریب ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اسرائیل ہٹ جا, اسرائیل ہٹ جا. اب یہ شہید ہونے کے قریب ہے, اس کی روح بڑی نرمی سے میں قبض کروں گا. اللہ خود اس کی روح قبض کرتا ہے. کتنا بڑا اعزاز و اکرام و انعام ہے کہ نمازی کی روح اسرائیل قبض کرے, اعتکاف والے کی اور تراویح والے کی اور علماء کی, حفاظ کی, محدث کی, مفسر کی, مجدد کی,
کتنا ہی بڑا علم کا مایہ ناز پہاڑ کیوں نہ ہو اور عمل کا مایہ ناز پہاڑ کیوں نہ ہو، مگر روح قبض کرنے کی باری آئے گی تو اسرائیل، مگر جب شہید کی باری آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی روح قبض کر رہا ہے۔ ایک آدمی جب مرے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اسے رخصت کیا جاتا ہے، لیکن شہید جب مرتا ہے تو اب اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اب یہ غسل کی جگہ خون میں نہا کر آیا ہے، یہ خون میں غسل اس کا ہوا ہے، اور یہ جو اس کا لباس ہے یہ لباس کفن سے زیادہ درجے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا خریدا گیا، بنایا گیا ہے، اور اس لباس کو خوبصورت تو خون کے قطروں نے بنایا ہے، میدان کارزار کی دھول اور مٹی نے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ہر شہید کی گواہی میدان کارزار کا پتا پتا ذرہ ذرہ دے گا، مگر میرے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کی گواہی میں خود دوں گا۔ واہ، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے حضرت حمزہ۔ حضرت حسین کو کربلا میں پانی نہیں دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو بھی نہیں دیا گیا، بچوں کو بھی پانی بند کر دیا گیا، تو صبر کر رہی تھی اس وقت عورتیں کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کہ حضرت عثمان غنی کو بھی 40 دنوں تک قید جب کیا گیا تھا تو انہیں پانی نہیں دیا گیا تھا، 40 دن تک پانی اور کھانا حضرت عثمان غنی کو نہیں دیا گیا تھا۔ جب شیعہ نے انہیں قید کیا تھا، روافض نے قرآن پر روک لگانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے بڑی تعداد میں قرآن کو پھیلانے کا کام کیا اپنے زمانے میں، اور یہ اندر بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہیں قتل کیا گیا تو خون کے چھینٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن کی اس آیت پر پڑھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا یہ درجہ ہے۔ جنتی جنت میں جائے گے تو اللہ پوچھے گا کسی چیز کی تمنا ہے؟ وہ کہے گے سب تو یہاں پر ہے اللہ، کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ شہیدوں کی جماعت سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گے اے اللہ ایک چیز کی تمنا ہے کہ تو دنیا میں بھیج دے، پھر میں تیرے نام پر کٹوں مروں شہید ہوں، پھر تیرے دربار میں حاضر ہوں، پھر تو مجھ سے کوئی خواہش پوچھے، پھر میں یہ خواہش بیان کروں کہ اے اللہ تو مجھے زندگی دے، پھر میں اس زندگی کو تیرے نام پر قربان کر دوں۔ اے اللہ مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ ہر شہید کی یہ تمنا ہوگی کہ جنت سے زیادہ مزہ ہمیں تو کٹنے میں آیا، مرنے میں آیا، شہید ہونے میں آیا، اس قدر مزہ شہادت میں۔ تو حضرت حسین کا ماتم ہم کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ ہماری نظر میں حضرت حسین زندہ ہے۔ کیا ہے؟ ارے بھائی بولو کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حضرت حسین کیا ہے؟ زندہ ہے، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اس لیے ان کا ماتم نہیں مناتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ اس سے پہلے جب رمضان کے روزے نہیں تھے تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر 10 محرم کا روزہ مستحب درجے میں چلا گیا، سنت اور مستحب درجے میں چلا گیا، کیونکہ 30 روزے فرض کر دیے گئے تو محرم کے عاشورے کے روزے کی ثواب وہی رکھا گیا، ثواب وہی رکھا گیا، لیکن جو اس کی فرض تھی، فرضیت تھی، اس کو ختم کر کے اسے مستحب کر دیا گیا، سنت اور مستحب بنا دیا گیا۔ لہذا اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ میں آپ دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات 10 محرم کو ملی تھی، اسی لیے اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میرے بھائی موسیٰ، اور ہم اس کا شکرانہ زیادہ ادا کریں، یہ زیادہ حقدار ہے، تم سے زیادہ تو ہمیں خوشی ہے اس چیز کی، فرعون کے غرق ہونے کی، اور حضرت موسیٰ نے نجات پائی تو ہمیں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن مخالفت میں 9، 10 یا 10، 11 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ تو رکھا، لیکن آپ نے تمنا اور خواہش ظاہر کی کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ 9، 10 کا روزہ رکھوں یا 10، 11 کا، یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ میں اپنا بڑھا دوں گا، یا تو 9 محرم کا روزہ یا تو 11 محرم کا روزہ، یعنی 2 روزے میں رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو لہذا اس تمنا پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 2 روزے رکھیں، 2 روزے رکھیں، یا تو 9، 10 یا تو 10، 11، ٹھیک ہے۔ افضل طریقہ تو یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں دن روزہ رکھیں، 3 دن اگر نہیں ہو سکتا تو 9، 10 یا 10، 11 2 دن روزہ رکھیں، اگر 2 دن بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 10 محرم کا 1 دن کا تو روزہ رکھ ہی لے۔ اس لیے کہ مشابہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشابہت مجھے منظور نہیں ہے، خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو عبادت کے معاملے میں بھی، جبکہ یہ عبادت ہے روزہ رکھنا، لیکن یہودیوں سے اور ہمارا عمل اور ان کا عمل دونوں ایک ہو جائے گے نا، تو اسی لیے عبادت میں بھی سیم ٹو سیم عمل ہو جائے، یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، تو گناہوں میں تو اللہ کے نبی کیسے پسند کر لے گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب نیکیوں میں ہمیں اجازت نہیں ہے یہودیوں کے جیسا عمل کرنے کی، عیسائیوں کے جیسا عمل کرنے کی، ہندوؤں کے جیسا عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے عبادت کے، نیکیوں کے معاملے میں، تو ہمیں فیشن کے بارے میں مذہب کیسے اجازت دے دے گا کہ ہیئر اسٹائل اگر رکھنا ہے تو کسی اور کے طریقے پر رکھو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی میں اس کا شمار کرے گا۔ ایک چیز، 2 مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا ویسا ہی لگے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایک یہ ہے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا مجبوری میں، جیسے کپڑے نہیں ہیں مثال کے طور پر، کہیں پر کچھ مل نہیں رہا، پینٹ شرٹ ہی مل رہا ہے تو وہ خرید لیا اور پہن لیا، یا سر پر ایک ٹوپی باندھ لی، یا کچھ ان کی مخالفت کر لی اس میں، لیکن مجبوری میں اگر پہن رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن شوقیہ طور پر، فیشنیبل طریقے پر کہ فلاں ہیرو نے ایسے بال رکھے ہیں تو ہو بہو ایسے بال بنا رہا ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ۔ لیکن مجبوری میں پیسے نہیں ہیں، حجام نہیں مل رہا ہے، اور اگر بال ویسے بن گئے، غیروں کی کچھ مشابہت ہو گئی تو وہ مکروہ عمل ہے۔ اور ایک ہے کپڑے ایسے شائننگ کے پہنے ہیں کہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں ایسے کپڑے پہنے ہیں، ایسا گوگل پہنا ہے، اور ایسے جوتے اور ایسے چپل، اور ایسے اس کے بات کرنے کا لہجہ اور طریقہ ہے۔ بعض لوگ میمیکری بھی کرتے ہیں، یعنی ڈائلاگ بولتے ہیں اور ان کی نقل بھی اتارتے ہیں، اور فلاں ہیرو کی طرح ایکٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا بندہ جب کپڑے ویسے پہن کر ویسے لہجے میں ایکٹنگ اور ڈائلاگ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پری پلان طریقے پر اگر کوئی عمل ہو، جیسا جیکٹ بھی پہن رہا ہے، یا گوگل پہن رہا ہے، یا شوز پہن رہا ہے، اب یہ ہیرو کے جیسا لگنے کے لیے اگر پہن رہا ہے تو گناہ کبیرہ۔ جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اور اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ گناہ ختم نہیں ہونے والا، گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے روزے میں ہمیں مشابہت کی اجازت نہیں دی ہے، تو کپڑوں میں ہمارا مذہب ہمیں اجازت کیسے دے گیا؟ ان کی کاپی کرنے کی، ہندو کی کاپی کرنے کی، یا عیسائیوں کی، یہودیوں کی کاپی کرنے کی ہمیں اجازت ان کے کپڑوں کے معاملے میں اور لائف اسٹائل کے معاملے میں، اور ان کی فلموں کے طریقہ اپنانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔
تو لہذا داڑھی کے بارے میں بھی داڑھی ہمیں رکھنا ہے نا، لیکن داڑھی نبی کے طریقے پر ہو نا. کچھ لوگ داڑھی ایسی رکھتے ہیں کہ جو اسٹائل والی ہوتی ہے، چھوٹی داڑھی ہوتی ہے اور ہیرو نے داڑھی جیسے رکھی ہے ویسے اتنی ہی داڑھی وہ رکھتا ہے، خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں. بھائی اتنی بھی کیوں رکھی، یہ بھی تو صاف کر دیتا اللہ کے بندے. نہیں، فلاں ہیرو نے خشخشی داڑھی رکھی اسی لیے میں رکھ رہا ہوں. کچھ لوگ ایسی نوک بناتے ہیں، کچھ ایسی بناتے ہیں، تو لہذا یہ بھی طریقہ غلط ہے. اسی لیے میری بات جہاں تک جا رہی ہے، ان باتوں کو سمجھ لیں کہ ہم داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ مذاق بہت بھاری پڑنے والا ہے، یہ ہلکا نہیں پڑنے والا ہے. آپ سمجھ لو کہ یہ ہلکا ہے اور فلاں لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے یا بیوی کو امپریس کرنے کے لیے یا دوستوں کو امپریس کرنے کے لیے، ماچو بننے کے لیے سگریٹ بھائی ایسی داڑھی میں اچھی لگتی ہے، لمبی داڑھی میں سگریٹ پینا اچھا نہیں لگتا. تو اللہ کے بندے سگریٹ پیتا ہی کیوں ہے؟ تو سگریٹ پی کیوں رہا ہے کہ سگریٹ کے لیے تو داڑھی چھوٹی اگر کر رہا ہے تو پھر تو بہت بڑا نقصان ہے. سگریٹ ہی چھوڑ دے اگر داڑھی چھوٹی کرنا پڑے. اسی لیے داڑھی پوری رکھے، گھنی رکھے اور نبی کے طریقے پر رکھے کہ کم سے کم یہ ایک بالشت ہو، اتنی داڑھی ہو. ہاں، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر نیچرل طریقے پر آئی ہی نہیں ہے، اگر داڑھی ہی کم آئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن داڑھی زیادہ آ رہی ہے، اس داڑھی کو اللہ کا بندہ خوب کاٹ رہا ہے اور بس ایک انگلی کی داڑھی خشخشی رکھ دیا اسٹائل والا بنا کر، یہ غلط ہے. داڑھی پوری رکھنا چاہیے. لہذا محرم الحرام کا دوسرا پیغام